اب ہاتھ بڑھائیں اور کلمہ پڑھا کے مجھے اپنے دین میں داخل کر لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے بوڑھی ماں پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا کردار ایسا کردار کہ اگر غیر دیکھتا تو وہ ایک دم دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کردار عطا فرمایا کہ اگر غیر ایک بار دیکھ لے تو پھر وہ نبی کا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام مکے کے اندر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ابو جہل مکے کے اندر یہ فتنہ پھیلا کر گھومتا تھا، مکے کے اندر یہ افواہ پھیلایا کرتا تھا کہ محمد کا دین اچھا نہیں ہے، محمد خود اچھے نہیں ہے، محمد کا اخلاق اچھا نہیں ہے، محمد کا کردار اچھا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی ایسا فتنہ پھیلا کر کے گھومتا تھا، جبکہ میرے آقا نے ابو جہل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری قوم کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل بہت بڑا دشمن، ابو جہل میرے آقا سے نفرت کرتا تھا۔ عزیزان گرامی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل میری قوم کا فرعون ہے، فرعون۔ میرے آقا علیہ السلام کے چچاؤں میں نہیں لگتا تھا ابو جہل۔ کچھ لوگ ابو جہل کو کہتے ہیں کہ نبی کے چچاؤں میں لگتا تھا، ابو جہل نبی کے چچاؤں میں نہیں لگتا، بلکہ ابو جہل تو دشمن رسول تھا۔ میرے آقا نے کہا کہ میری قوم کا فرعون ہے۔ مکے کے اندر یہ فتنہ پھیلاتا، مکے کے اندر یہ کہتا پھرتا تھا کہ محمد کا دین اچھا نہیں ہے، محمد کا کردار اچھا نہیں ہے، لوگوں کے گھر جا جا کر لوگوں کو بہکاتا تھا، لوگوں کو ڈراتا تھا کہ محمد کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، محمد نے اگر ایک بار نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیا تو وہ اپنے دین میں داخل کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی سب کے گھروں میں جا جا کر سب کو گمراہ کرتا تھا، سارے لوگوں کو ڈراتا تھا کہ محمد سے بچ کے رہنا، محمد کے دین کو اپنانا نہیں ہے، محمد کے کردار کو اپنانا نہیں ہے، محمد کو اپنانا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان کریمہ دیکھیے، میرے آقا لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا کردار تو ایسا کردار اگر کسی نے دیکھا تو وہ دیکھ کر کے دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ مکے کے اندر ابو جہل نے سب کو ڈرا دیا کہ محمد کے دین کو اپنانا نہیں ہے، محمد جس کو ایک بار دیکھ لے پھر وہ اسے اپنے دین میں داخل کر لیتے ہیں۔ سارے کے سارے مکے کے لوگ ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ابو جہل نے سب کو یہ کہہ کر کے ڈرا دیا تھا۔ مکے کے اندر ایک بوڑھی ہے، وہ بھی اس بات سے ڈر گئی کہیں ایسا نہ ہو محمد میرے گھر پہ آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے اپنے دین میں داخل نہ کر لیں، محمد مجھے اپنے دین میں داخل نہ کر لیں، کیونکہ ابو جہل نے اس بوڑھی ماں سے کہہ دیا تھا کہ اے بوڑھی ماں اپنی حفاظت کرنا۔ ابو جہل نے آ کر کے بتایا اے بوڑھی ماں اپنے آپ کو محمد سے بچا کر کے رکھنا، کیونکہ محمد جس کو ایک بار دیکھ لیں پھر وہ اسے اپنے دین میں داخل کر لیتے ہیں، پھر وہ اسے اپنے دین میں داخل کر لیتے ہیں۔ اب بوڑھی ماں ڈر کے مارے کہیں ایسا نہ ہو محمد کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو محمد مجھے دیکھ نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے دین کی تبلیغ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے اپنے دین میں داخل نہ کر لیں۔ اسی ڈر سے مکہ چھوڑ کے جانے لگی، اپنا سامان تیار کیا، سامان تیار کرنے کے بعد مکے کے چوراہے پہ جا کر کے کھڑی ہو گئی، کسی مزدور کا انتظار کرنے لگی کیونکہ بوڑھی ماں کمزور ہے، وہ اپنا سامان خود نہیں اٹھا سکتی، کسی مزدور کا انتظار کرنے لگی۔ عزیزان گرامی کافی وقت ہو گیا، کوئی مزدور نہیں آیا ان کا سامان اٹھانے کے لیے، کافی وقت ہو گیا انتظار کرتے کرتے، کافی وقت ہو گیا انتظار کرتے کرتے۔ اب حسن اتفاق میرے آقا تشریف لے کر کے آ گئے، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو میرے آقا کسی کمزور کو دیکھ کر میرے آقا خاموش نہیں رہ سکتے، کیونکہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو کمزوروں کے لیے سہارا بنا کر کے بھیجا۔ میرے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غریبوں کے لیے سہارا بنا کر کے بھیجا، میرے آقا کو اللہ رب العزت نے یتیموں کے لیے سہارا بنا کر کے بھیجا۔ میرے آقا نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں مکے کے چوراہے پر اکیلی کھڑی ہے اپنا سامان لے کر، ان کے پاس میں کوئی اور بھی نہیں ہے۔ میرے آقا بوڑھی ماں کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں بتاؤ تو صحیح، یہاں اکیلی کھڑی ہو، کس کے انتظار میں کھڑی ہو، اپنا سامان لے کر کے کہاں جا رہی ہو؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے، اس بوڑھی ماں نے ابھی میرے مصطفیٰ کریم کو پہچانا نہیں ہے، ابھی مصطفیٰ کریم کو پہچانا نہیں ہے، اپنی زبان سے یہ کہہ رہی تھی کہ اے بیٹا تم تو بڑے خوبصورت ہو، بڑے حسین ہو، آپ کا کردار بڑا اچھا ہے، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہاں اتنے وقت سے میں ان مزدور کا انتظار کر رہی ہوں، پاس میں کوئی آیا نہیں، مجھ سے کسی نے کوئی بات نہیں پوچھی، لیکن آپ میرے پاس میں آئے ہیں، میں مزدور کا انتظار کر رہی ہوں، کوئی مزدور آئے اور میرا سامان اٹھا کر کے میرے ساتھ لے کر کے چلنے لگے، تو میرے آقا کو اس بوڑھی ماں نے پہچانا نہیں ہے ابھی کہ یہی محمد ہیں جس کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں، وہ یہی محمد ہے، مصطفیٰ کریم کو پہچانا نہیں ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بوڑھی ماں اگر اجازت ہو تو آپ کا سامان میں اٹھا لیتا ہوں، آپ میرا سامان اٹھا لیجئے۔ عزیزان گرامی میرے آقا اس بوڑھی ماں کا سامان اٹھا کر کے لے کر چلنے لگتے ہیں، میرے آقا آگے آگے چل رہے ہیں اور بوڑھی ماں پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور اپنی زبان سے یہ کہتی ہوئی جا رہی ہے، اے بیٹا تم تو بڑے خوبصورت ہو، اے بیٹا بڑے اچھے ہو، اے بیٹا آپ کا کردار بڑا اچھا ہے، اے بیٹا آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اے بیٹا آپ کا مزاج بڑا اچھا ہے، اے بیٹا آپ بڑے خوبصورت ہو، اب سے پہلے میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اب سے پہلے میں نے آپ سے زیادہ اچھا کسی کو نہیں دیکھا، آپ کے چہرے پہ تو بڑا نور ہے، آپ کا چہرہ تو بڑا جگمگا رہا ہے، آپ کا کردار بڑا اچھا ہے، آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ میرے آقا اس بوڑھی ماں سے بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، میرے آقا مسکرا رہے ہیں اور اس بوڑھی ماں کا جواب ہاں ہاں میں دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بوڑھی ماں یہ کہتی ہوئی جا رہی ہے، اے بیٹا آپ کا کردار بڑا اچھا ہے، آپ تو بڑے اچھے سے مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ ایسے ایک بیٹا بھی اپنی ماں سے باتیں نہیں کرتا ہے، اتنی محبت سے بیٹا بھی اپنی ماں سے باتیں نہیں کرتا ہے، آپ تو مجھ سے اتنے پیار سے باتیں کر رہے ہیں، آپ تو مجھ سے اتنی محبت سے باتیں کر رہے ہیں، اے بیٹا آپ کا کردار بڑا اچھا ہے، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ تو میرے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں بتاؤ تو صحیح مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہو؟ تو بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا میرے گھر پر ابو جہل نے آ کر کے بتایا ہے کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جو اپنا نیا دین لے کر کے آیا ہے، وہ لوگوں کو اپنے دین میں داخل کر رہا ہے، جس کو ایک بار دیکھ لے وہ اب اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اسی ڈر سے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے اپنے دین میں داخل نہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے اپنے دین میں داخل نہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے، اس لیے میں اس کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میرے آقا مسکرا رہے ہیں، میرے آقا اس کا جواب ہاں ہاں میں دیتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا سے وہ بوڑھی عرض کرتی ہے بیٹا اس محمد سے کبھی ملاقات مت کرنا، اس محمد سے کبھی ملنا نہیں ہے، خوبصورت ہو آپ تو اتنی خوبصورت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بھی اپنے دین میں داخل نہ کر لے۔ لوگ تو محمد کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، میں نے محمد کو دیکھا نہیں ہے، صرف ان کا نام سنا ہے، میں نے ان کی تعریفیں بہت سنی ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں وہ تو بہت خوبصورت ہیں، وہ تو بہت ہینڈسم ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، میں نے صرف ان کا نام سنا ہے لیکن میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ ابو جہل نے مجھے آ کر کے بتایا ہے کہ وہ محمد ایسے ہیں، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ان کا کردار اچھا نہیں ہے، ان کا دین اچھا نہیں ہے، اور وہ جس کو ایک بار دیکھ لے اس کو اپنے دین میں داخل کر لیتے ہیں، اس لیے میں ان کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے اپنے دین میں داخل نہ کر لیں۔ اے بیٹا تم تو بڑے خوبصورت ہو، ان کے دین کو تمہیں اپنانا نہیں ہے، ان سے ملاقات نہیں کرنی ہے، ان سے ملنا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں بھی اپنے دین میں داخل نہ کر لے، وہ محمد تم سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتے ہیں؟
وہ محمد تم سے زیادہ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم تو بڑے خوبصورت ہو، تم تو بڑے ہینڈسم ہو، تمہارا اخلاق و کردار تو بڑا اچھا ہے۔ میرے آقا مسکرا رہے ہیں، بوڑھی ماں کا جواب دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب اس بوڑھی ماں کو جہاں جانا تھا وہ جگہ آئی، میرے آقا نے اس کا سامان اتارا اور اتارنے کے بعد میرے آقا کریم چلنے لگے تو بوڑھی ماں نے آواز دی، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اپنی مزدوری تو لیتے جاؤ۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں سنیے، مجھے آپ کی مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بوڑھی ہیں، آپ کی خدمت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی مدد کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ کی مدد کی ہے، میں نے اپنی خوشی سے آپ کی مدد کی ہے، مجھے آپ سے پیسہ لینا نہیں ہے، مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے، بیٹا آپ کا کردار تو بڑا اچھا ہے، آپ کا اخلاق تو بڑا اچھا ہے، آپ کا مزاج تو بڑا اچھا ہے، اے بیٹا سنیے، آپ خالی ہاتھ جا رہے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو میرے آقا کہتے ہیں، اے بوڑھی ماں مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے، میرے آقا اس بوڑھی ماں کو بتانا چاہتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں سنیے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں سنیے، میں دنیا میں کسی سے لینے نہیں آیا، بلکہ میں تو دنیا میں دوسروں کو دینے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے دنیا میں لینے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور واقعی میں میرے نبی کی شان وہ شان ہے کہ میرے نبی کریم کسی سے لینے نہیں آئے ہیں، بلکہ میرے نبی کریم تو دوسروں کو عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میرے آقا کا کردار دیکھ کر اس بوڑھی ماں نے تعریفیں کی اور کہا کہ بیٹا آپ کا کردار تو بڑا اچھا ہے، اے بیٹا آپ کا اخلاق تو بڑا اچھا ہے، اے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اپنی مزدوری تو لیتے جاؤ۔ میرے آقا نے انکار کیا، بوڑھی ماں آپ کی مزدوری کی، آپ کے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام چلنے لگے تو اس بوڑھی ماں نے آواز دی، آواز دے کر کے کہتی ہے، اے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، اپنے خاندان کا نام تو بتاتے جاؤ، تاکہ جب اچھے لوگوں کا تذکرہ چھڑے تو میں آپ کی بھی تعریف کر سکوں، آپ کی تعریف بھی میں کر سکوں کہ مکے کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، مکے کے اندر ایک نوجوان اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کا کردار اتنا اچھا ہے۔ اے بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تاکہ میں تمہاری تعریفیں کر سکوں، تاکہ میں تمہاری تعریف لوگوں میں کر سکوں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ مکے کے اندر ایسے ایسے نوجوان بھی ہیں۔ تو میرے آقا مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بوڑھی ماں سنیے، جس محمد کے ڈر سے آپ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں وہ محمد کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ محمد مجھے ہی کہا جاتا ہے۔ اے بوڑھی ماں سنیے، وہ محمد میں ہی ہوں جس کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کے جا رہی ہو۔ تو یہ میرے آقا کی شان۔ اس بوڑھی ماں نے اتنا سنا اور سننے کے بعد کہتی ہے، بیٹا آپ ہی محمد ہیں؟ ارے ابو جہل نے تو مجھے آ کر کے بتایا تھا کہ محمد کا دین اچھا نہیں ہے، محمد کا اخلاق اچھا نہیں ہے، محمد کا کردار اچھا نہیں ہے، معاذ اللہ اس نے تو آپ کی بہت برائیاں کی، اس نے تو آپ کو برا بھلا کہا۔ بیٹا آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ کا کردار تو بڑا اچھا ہے، آپ کا اخلاق تو بڑا اچھا ہے، آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ اچھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اے بیٹا جب آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار اتنا اچھا ہے تو آپ کا لایا ہوا دین کتنا اچھا ہوگا۔ اس لیے بیٹا اب دیر نہ کریں، اب ہاتھ بڑھائیں اور کلمہ پڑھا کے مجھے اپنے دین میں داخل کر لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، بوڑھی ماں پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارے آقا کا اخلاق، یہ ہمارے آقا کا کردار کہ جس نے ایک بار دیکھا
کو دیکھتا رہ گیا۔ میرے عزیزو، اس بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا آپ کا کردار تو اتنا اچھا ہے، آپ کا اخلاق تو اتنا اچھا ہے۔ ابو جہل نے تو برا بھلا کہا، ابو جہل نے تو کہا کہ محمد تو ایسے ہیں، محمد تو ایسے ہیں، محمد کا دین ایسا ہے، محمد کا دین اچھا نہیں ہے۔ اے بیٹا، اب میں نے آپ کو دیکھ لیا تو میں سمجھ گئی، ارے جب محمد کا اخلاق اور محمد کا کردار اتنا اچھا ہے تو محمد کا دین کتنا اچھا ہوگا، اور محمد کے دین کو بنانے والا پروردگار کتنا اچھا ہوگا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق و کردار۔ اس لیے تو میرے عزیزو، جس نے مصطفیٰ کریم کے اخلاق کو، جس نے مصطفیٰ کریم کے کردار کو، جس نے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو ایک بار دیکھا تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، زلفیں دیکھی ہیں کہ نظروں نے گھٹائیں دیکھی ہیں، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔